لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے قریب لانا بہت پسند ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ غار میں بیٹھ کر 70 سال تک عبادت کرنے والے کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک لمحہ دین کی تبلیغ کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، جو ایک لمحہ دین کی دعوت دینے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا شہیدوں سے بھی بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے، شہداء سے بھی بڑھ کر کسی کا مقام ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے شہداء سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا ہے، لیکن وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ، وہ سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، پھر ان کا مرتبہ شہیدوں سے افضل کیوں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے مراتب کو شہداء سے بڑھا دیا ہے۔ ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود گناہ سے بچیں اور دوسروں کو گناہ سے بچائیں، لیکن جب ہم خود ہی گناہ سے نہیں بچتے تو ہم دوسروں کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آج ہمیں اپنے ہدف کو متعین کرنا ہوگا اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، ورنہ ایک دن جوانی گزر جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جو جوانی میں عیاشیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ناجائز و حرام کام کرتے ہیں، قدرت ان کو اتنی عبرتناک سزا دیتی ہے بڑھاپے کی شکل میں، اور ایسا منحوس بڑھاپا ان پر مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ چادروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند چھین لی جاتی ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور تک ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو آوارگی اور عیاشی میں گزارا، نہ توبہ کی نہ نیک بنے۔ تو جب ان پر بڑھاپا آتا ہے تو گویا کہ بڑھاپا ایک خوفناک وحشت اور دہشت لے کر ان پر آتا ہے۔ ان بوڑھوں کے دل سے جا کر کے پوچھو جو کبھی جوانی میں پانی میں آگ لگاتے تھے، عیش کدے تعمیر کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، پاپ کرتے تھے، نہ توبہ کی توفیق ملی نہ نیکیوں کی توفیق ملی۔ آج ان کا بڑھاپا ان پر ایسی قیامت بن کر کے تنا ہوا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو انہیں موت بھی نہیں آتی۔ ایک طرف اولاد کا غم، دوسری طرف بڑھاپے کا اضمحلال، تیسری طرف بے چینی اور بے قراری، چوتھی طرف بیماریوں کا ایک عجیب طوفان، اللہ اکبر، اور پھر نفرتوں کا ماحول۔ جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس فریاد کریں؟ یاد رکھنا، کبھی کبھی کسی بندے پر قدرت ایسا وقت بھی لاتی ہے کہ وہ توبہ کرنا چاہیں تو قدرت اس کی زبان سے توبہ کے الفاظ کی توفیق بھی چھین لیتی ہے اور اس کو کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو رنگین کرنے والوں، گناہوں سے عیاشیاں کرنے والوں، زنا کے اڈوں پر اپنی راتوں کو، جوانی کی راتوں کو، خوبصورت اور حسین راتوں کو تباہ اور برباد کرنے والوں، اپنے باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت کو گناہوں کے اڈوں پہ خرچ کر کے بے شرمی کا مظاہرہ کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک دن اپنی جوانی کو ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، لیکن وہ جوانی کروڑوں روپے دے کر بھی ایک لمحے کے لیے پلٹ کر کے نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے کہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں اور نحوست والا بڑھاپا کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے رحمت ہے جنہوں نے نیکی میں جوانی گزاری۔ ایسے بوڑھوں کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں
ان بوڑھوں سے اللہ بھی حیا فرماتا ہے، ان کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ اگر ان سے کبھی گناہ ہو جائے، جو جوانی میں گناہ نہیں کرتے تھے، اگر بڑھاپے میں کبھی ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کا گناہ مت لکھنا، کیونکہ اس نے اپنے دامن کو جوانی میں گناہوں سے بچایا تھا۔ اندازہ تو فرمائیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جوانی آوارگی میں، عیاشی میں، اللہ کی نافرمانی میں اور خدا کے غضب کو دعوت دینے میں گزاری، قدرت ان پر ایسا منحوس بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ توبہ کرنا چاہیں تو پھر ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں جوانی کو آوارگی، عیاشی، گناہ، پاپ میں گزار دو، جب بوڑھے ہو جائیں گے ہاتھ میں تسبیح لیں گے، مصلی پہ بیٹھیں گے۔ میں نا امید نہیں کرنا چاہتا، اللہ جس کو جب توفیق دے تب وہ نیک بنتا ہے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا جب بوڑھے بیل کی جو چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے اگر قربانی کی جائے تو قدرت اس قربانی کو پسند نہیں کرتی۔ جب بوڑھے بیل کی قربانی قدرت پسند نہیں کرتی، لاغر اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہنے والے جانور کی قربانی قدرت پسند نہیں کرتی، تو وہ بڈھا جس نے جوانی میں زنا کے اڈوں کو وقت دیا، شراب کے اڈوں کو وقت دیا، تاش کے پتوں کو وقت دیا، اور جب کسی قابل نہیں رہ گیا تو بچی کچی بڑھاپے کی چند سانسیں اب اگر اللہ کے نام کرنا چاہیں تو وہ غیرت والا خدا جو بڈھے بیل کی قربانی قبول نہیں کرتا اور پسند نہیں فرماتا اس کو، تو اللہ تعالیٰ یہ عیاشیوں سے جب کسی کام کی زندگی نہ رہی تو ان چند سانسوں کو میرا اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ اس سے پہلے کہ قدرت کے فیصلے ہو جائے کہ قدرت تمہیں مردود کر دے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے قبولیت کی طرف آؤ۔ اب بھی ہر رات کے آخری پہر میں میرے اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر بندوں کے دامنے دل پر دستک دیتی ہے۔ اے رات کے گناہ کرنے والے، صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ اور شام کو سورج غروب ہوتے وقت میرے اللہ کی رحمتیں پکار کر کہتی ہے اے دن کو گناہ کرنے والے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے دن کے گنہگار تو توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ لیکن جب کوئی رحمت خدا کی آواز پر لبیک نہیں کہتا اور گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو ایک لمحہ اس پر ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک شخص مر رہا تھا اور وہ سکرات کی عالم میں تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کی ناک سے اور اس کے منہ سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا اے مالک بن دینار، پوری زندگی آوارگی، پاپ اور عیاشی اور اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے، میں نزا اور سکرات کے عالم میں ہوں۔ مالک بن دینار نے کہا میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اللہ کی رحمت کی طرف اس کی توجہ دلائی، اور میں نے اس کو کہا اے اللہ کے بندے توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ حافظ ابن الجوزی لکھتے ہیں جب اس بندے نے میرے کہنے پر کہا استغفر اللہ، جب میرے کہنے پر اس نے توبہ کی استغفر اللہ، اس کے گھر کے کونے سے آواز آئی بندے بس کر اب رہنے دے، تو نے جب توبہ کی ہم نے تجھے مہلت دی لیکن ہمیشہ ہم نے تجھے بے وفا پایا۔ میں پلٹا، مالک بن دینار کہتے ہیں میں پلٹا روتے ہوئے کہ ہائے اس کی توبہ رد کر دی گئی۔ بالآخر میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے بتا اس کا کیا حال ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر تار کول کے لباس میں عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے، آخر تیری توبہ قبول کیوں نہ ہوئی؟ اس نے کہا میں توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا۔ آخر میرے اللہ نے مجھ سے کہا اے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری رحمت کا مذاق نہ اڑا، اور بالآخر جو میرے ساتھ معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیشہ وقت نہیں ملتا، ہمیشہ ٹائم نہیں ملتا، ہمیشہ مہلت نہیں ملتی۔ آؤ اپنی جوانی کو برباد ہونے سے بچا لو، اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لو، خود بھی گناہ سے بچو،
دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کرو. میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا کریم سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ ہماری زندگی کو بامقصد بنا دے, ہماری جوانی کو بامقصد بنا دے. آؤ میری قوم کے جوانوں, ہم عہد کریں نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے, اور اپنی ذات سے ملک, ملت, دین, مذہب اور مسلک کو جتنا فائدہ پہنچا سکے فائدہ پہنچائیں گے. اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر وہ طوفان اٹھے عشق کا جو ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی کھیتی کو بہا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے. ہماری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, اور ڈاکٹر کو حق تھا, انہوں نے یہ کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو میرا اللہ معاف فرمائے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.